سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ احزاب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی مدنی سورہ ہے جو اسلامی معاشرے کی تشکیل اور آزمائش کے لمحات میں ایمان کے جوہر کو پرکھتی ہے۔ اور ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ تفسیر کے ایک بنیادی اصول پر ہوگا، یعنی قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کیا آیت کا اندرونی سیاق و سباب، جسے کانٹیکس کہتے ہیں، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا پھر مستند خارجی روایات اس کے معنی کو متعین کرتی ہیں؟ بالکل، اور میں یہ نقطہ نظر سامنے رکھوں گی کہ قرآن کی اپنی ساخت اور اس کا جو بالکل واضح سیاق ہے وہی تفسیر کی اولین بنیاد ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کسی خارجی روایت کو ترجیح دینا میرے خیال میں متن کی اصل روح سے دور لے جا سکتا ہے۔ اور میں یہ موقف پیش کروں گا کہ مستند روایات، خاص طور پر حدیث قصہ جیسی روایت، وہ قرآن کے باطنی مفہوم کو کھولنے کی کنجی ہیں اور اہل بیت کے حقیقی مقام کو بالکل واضح کرتی ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سورہ احزاب کے آیات 4 تا 6 کے ساتھ۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے، نہ ہی اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، اور نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ دیکھیں، میرے نزدیک ان آیات کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے حقیقت اور ظاہری قول کا فرق۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول قائم کر رہا ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ جیسے ایک دل میں ایمان اور نفاق جمع نہیں ہو سکتے، بالکل ویسے ہی صرف زبان سے کہہ دینے سے سماجی رشتے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ توحید کا ایک بہت گہرا عملی سبق ہے۔ میں آپ کے اس اصول سے متفق ہوں کہ ظاہر اور باطن میں مطابقت ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں ان آیات کو ایک وسیع نظریاتی اصول کی مثالیں سمجھنا ان کے جو فوری اور عملی مقاصد ہیں ان کو شاید تھوڑا کم کر دیتا ہے۔ یہ آیات بنیادی طور پر ایک سماجی قانون سازی کا چارٹر ہیں۔ اسلام جاہلیت کی ان فرسودہ رسومات کو ختم کر رہا تھا جو معاشرتی ڈھانچے کو خاص طور پر خاندانی نظام کو کمزور کر رہی تھیں۔ دو دل نہ ہونے کا ذکر میرے خیال میں ایک بلیغ تمہید ہے تاکہ ذہنوں کو اس حقیقت کے لیے تیار کیا جا سکے کہ اللہ کے قائم کردہ اصول ہی اصل حقیقت ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ تو اس کا اصل زور سماجی اصلاح پر ہے، نہ کہ صرف ایک تجریدی نظریاتی نقطے پر۔ لیکن کیا یہ سماجی اصلاح اسی نظریاتی بنیاد پر قائم نہیں ہے؟ اگر دل میں یہ یقینی نہ ہو کہ حقیقت اللہ کا حکم ہے تو معاشرتی قوانین پر عمل کیسے ہوگا؟ آیت 6 میں جب فرمایا گیا کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو یہ اسی نظریاتی اصول کا عروج ہے کہ نبی کا حکم تمہاری اپنی خواہش اور سماجی روایات پر بالاتر ہے۔ یہ صرف قانون سازی نہیں ہے، یہ اتھارٹی کی آثر نو تعریف ہے۔ نبی کا جانوں پر زیادہ حق رکھنا بلا شبہ ایک کلیدی تصور ہے، لیکن اس کا اطلاق بھی تو عملی زندگی سے ہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب نبی کے حکم اور فرد کے ذاتی مفاد یا پرانی قبائلی وفاداری میں ٹکراؤ ہو تو نبی کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ یہی تو اسلامی ریاست اور معاشرت کی بنیاد ہے۔ اسے ایک ماورائی تصور بنانے کے بجائے اس کی عملی اہمیت کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے، جو پھر ہمیں براہ راست جنگ احزاب جیسے واقعات میں نظر آتی ہے۔ آپ نے جنگ احزاب کا ذکر کیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ نظریاتی اور عملی پہلو ایک ہو جاتے ہیں۔ آیات 9 سے 22 میں اس جنگ کی آپ کہیں کہ ایک ہولناک تصویر کشی کی گئی ہے، جب دشمن ہر طرف سے چڑھایا، آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق میں آ گئے۔ اس آزمائش نے لوگوں کے گروہوں کو بالکل الگ کر دیا۔ جو سچے مومنین تھے انہوں نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہوا۔ جبکہ منافقین نے اسے اللہ اور رسول کے وعدوں پر فریب قرار دیا۔ تو یہ واقعہ ایک الہی کسوٹی تھی جس نے دلوں میں جو پہلے سے موجود ایمان اور نفاق تھا اسے ظاہر کر دیا۔ اچھا، میں اس بات کو تھوڑا ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔
اسے صرف پہلے سے موجود ایمان اور نفاق کا ظہور قرار دینا میرے خیال میں انسانی نفسیات کی پیچیدگی کو نظر انداز کرنا ہے۔ قرآن یہاں شدید دباؤ کے تحت انسانی رد عمل کا ایک پورا اسپیکٹرم بیان کر رہا ہے۔ کچھ لوگ جنہیں بیمار دل کہا گیا وہ شاید پکے منافق نہ ہوں، بلکہ شدید خوف اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا عام لوگ تھے جن کا ایمان متزلزل ہو گیا۔ قرآن صرف دو انتہاؤں کی بات نہیں کر رہا، کامل ایمان اور مکمل نفاق، بلکہ ان کے درمیان موجود کمزور ایمان والوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ آزمائش صرف ایک چھلنی نہیں تھی، بلکہ ایمان کو بنانے اور مضبوط کرنے کا ایک عمل بھی تھا۔ لیکن اسی تناظر میں آیت 21 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان سے کوئی بھی خطا ممکن ہوتی تو وہ ہر حال میں، خاص طور پر ایسی شدید آزمائش میں، کامل نمونہ کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ ان کی عصمت کی واضح دلیل ہے۔ ان کا ثابت قدم رہنا ہی تو کمزوروں کے لیے مثال تھا۔ اسوہ حسنہ کا تصور یقیناً بہت اہم ہے، لیکن اس سے عصمت کا ایک خاص نظریاتی مفہوم اخذ کرنا ضروری نہیں۔ اسوہ کا مطلب ہے ایک ایسا نمونہ جس کی پیروی کی جائے۔ جنگ احزاب کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور قائد کردار، یعنی خندق کی کھدائی میں ذاتی شرکت، شدید بھوک اور سردی میں صبر اور اللہ پر کامل توکل، یہ یقیناً بہترین نمونہ تھا۔ تو یہ آیت مومنین کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ قیادت کے اس عملی نمونے کو دیکھیں اور اس کی پیروی کریں۔ اسے ایک عملی نمونے عمل سمجھنا زیادہ قرین قیاس ہے، بجائے اس کے کہ اسے ایک مابعد طبیعیاتی عصمت کی دلیل بنایا جائے۔ اور یہ بحث ہمیں سورہ کے سب سے اہم حصے یعنی آیت 33 کے آخری جز آیت تطہیر کی طرف لے آتی ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے، اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں، یہ آیت ازواج نبی کے ذکر کے درمیان آتی ہے، لیکن یہاں ضمیر جمع مذکر انکمو استعمال ہوئی ہے، جبکہ ازواج کے لیے جمع مؤنث انکنہ استعمال ہو رہی تھی۔ یہ واضح تبدیلی۔ اور پھر حدیث قصہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ بات متعین کر دیتی ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد یہ 5 ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہر قسم کے رچ سے پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہے، جو ان کی عصمت کی دلیل ہے۔ یہیں پر میرے خیال میں ہمارا بنیادی اختلاف سامنے آتا ہے، یعنی سیاق بمقابلہ روایت۔ میرا موقف یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے بڑا اصول اس کا داخلی ربط اور سیاق ہے۔ آیت تطہیر کا پورا حصہ ازواج نبی کو دی جانے والی ہدایات کے بیچ میں رکھا گیا ہے۔ اب اس واضح اور مضبوط سیاق کو نظر انداز کر کے ایک خارجی روایت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ آیت کا مخاطب اچانک تبدیل ہو گیا ہے، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اصول کے خلاف ہے۔ عربی زبان میں ضمیر کی تبدیلی، خاص طور پر جب ایک گروہ کے سربراہ یعنی مرد کو شامل کیا جائے یا محض تکریم کے لیے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کر پڑھا جائے تو یہ نبی کے پورے خاندان بشمول ازواج کے لیے ایک بلند اخلاقی معیار قائم کرتی ہے اور انہیں پاکیزہ رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر ضمیر کی تبدیلی محض تکریم کے لیے ہوتی تو حضرت ام سلمہ جو اس واقعے کی راوی ہیں، انہیں چادر میں داخلے سے کیوں روکا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنی جگہ رہو، تم خیر پر ہو؟ یہ واقعہ تو خود سیاق کی تخصیص کر رہا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 6 ماہ تک مسلسل حضرت فاطمہ کے دروازے پر جا کر اس آیت کی تلاوت کرنا، یہ اسی بات کو یقینی بنانے کے لیے تھا کہ امت اس کے حقیقی مصداق کو پہچان لے۔ یہ قرآن کی تفسیر بالسنہ کی بہترین مثال ہے، جہاں رسول خود قرآن کے کسی مبہم مقام کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ روایت کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن جب ایک روایت قرآن کے ظاہری اور واضح متن سے ٹکراتی نظر آئے تو ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے۔ قرآن کا متن قطعی ہے، جبکہ حدیث کا درجہ ظنی ہوتا ہے۔ یہاں سیاق کا تقاضا تو یہی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کا گھرانہ ہے، جس کی اولین مصداق ازواج ہیں۔ حدیث قصہ ان 5 ہستیوں کی خصوصی فضیلت کو ضرور بیان کرتی ہے، لیکن یہ آیت کو اس کے وسیع تر سیاق سے کاٹ کر صرف ان کے لیے مخصوص نہیں کرتی۔
ہو سکتا ہے کہ یہ آیت تمام اہل بیت کے لیے ایک عمومی حکم ہو اور وہ 5 ہستیاں اس پاکیزگی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوں، لیکن آیت کو اس کے سیاق سے جدا کرنا یہ ایک بہت بڑا تفسیری قدم ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت 56 کو دیکھتے ہیں، جہاں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ جب صحابہ نے اس کا طریقہ پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل محمد کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا، صرف آپ پر درود کو صلوات بطرہ یعنی ناقص درود قرار دیا۔ یہ آل کو رسالت کے مشن میں ایک کلیدی حیثیت عطا کرتا ہے، اور یہ وہی آل ہے جن کا ذکر آیات تطہیر میں ہوا۔ آل محمد پر درود بھیجنا بلا شبہ ایک عظیم عمل ہے اور ان کی قدر و منزلت کی علامت ہے، لیکن اس حکم کی تعبیر میں بھی احتیاط لازم ہے۔ کسی بھی معزز شخصیت کو یاد کرتے ہوئے اس کے اہل و عیال کو بھی دعاؤں میں شامل کرنا محبت اور احترام کا تقاضا ہے، اور یہ عرب ثقافت کا حصہ بھی تھا۔ تو اس حکم کو آل محمد کی تکریم اور محبت کی علامت سمجھنا چاہیے، جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ ان کے لیے کوئی خاص مابعد رسالت منصب یا اتھارٹی قائم کرتا ہے، یہ اس آیت پر ایک ایسی تشریح مسلط کرنا ہے جو اس کے الفاظ سے براہ راست ثابت نہیں ہوتی۔ اس کا بنیادی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ان سے روحانی تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو نے یہ واضح کیا کہ سورہ احزاب کے پیغامات کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے مختلف تفسیری زاویوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ میرا موقف یہی ہے کہ یہ سورہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ آزمائش کے وقت ایمان کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخصوص اہل بیت جنہیں اللہ نے پاکیزہ کیا، ہدایت کے مرکزی محور ہیں۔ اور میری نظر میں اس گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ قرآن کا متن اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے، چاہے وہ جنگ احزاب میں انسانی نفسیات کا بیان ہو یا اہل بیت کی تکریم کا معاملہ۔ ہمیں قرآن کے اپنے الفاظ اور اس کے سیاق کو اولین حیثیت دینی چاہیے۔ روایات اس فہم کو مزید روشن کر سکتی ہیں، لیکن اسے محدود یا تبدیل نہیں کر سکتی۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی بحث ہے جو قرآن فہمی کے بنیادی اصولوں سے جڑی ہے، اور اس پر مزید غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔ سورہ احزاب کے پیغامات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یقیناً، اور مختلف نقطۂ نظر پر غور کرنے سے ہی فہم و بصیرت کے نئے در واں ہوتے ہیں، اور یہی اس طرح کی گفتگو کا اصل مقصد ہے۔